أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تو انشاءاللہ تعالی آج گفتگو کا سلسلہ وہیں سے ہی شروع کرتے ہیں. سورۃ البقرہ کی ہم نے جو لاسٹ آیتیں کی تھیں، آیا نمبر 218 ہم نے جو ہے اس پہ کیا تھا. آج ہم ادھر سے ہی شروع کریں گے کیونکہ وہ ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا تھے اس کا ڈسکشن، اور پھر ادھر سے آگے پھر جو نیکسٹ آیا ہے اسے آج کور کریں گے. تو انشاءاللہ تعالی میں پھر شروع کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق اللہ العظیم. تو انشاءاللہ تعالی وہیں سے ہی گفتگو کا سلسلہ جو ہے ہم شروع کریں گے. پہلے ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور آج جو نئی آیا جو ایڈ کر رہے ہیں ہم، وہ ہے 219 سورۃ البقرہ کی. تو اس کے میننگ کرتے ہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر. یسألونک، یسألونا میں کتنے ورڈ ہیں؟ یسألونا کا مطلب ہے کہ وہ پوچھتے ہیں، اور کا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہوا، یعنی آپ سے پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہیں آپ سے پوچھتے ہیں. تو کس کی طرف اشارہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں. عن الخمر والمیسر. عن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بارے میں، اباؤٹ. خمری والمیسر، خمر کسے کہتے ہیں؟ شراب کو، انٹاکسیکنٹس کو. والمیسر، میسر کہتے ہیں گیمبلنگ کو، گیمز آف دا چانس، اور یا جوا جسے اردو ہم جوا کہتے ہیں. اور قل فیہما، قل کہہ دیجئے آپ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے. فیہما، فی اور پھر ہما. فی کا مطلب ہوتا ہے میں، ان، اور ہما جو ہے وہ جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ ان دونوں میں. قل فیہما اسم کبیر، اسم گناہ، کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان میں بہت بڑا گناہ ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے. منافع، نفع اردو میں بھی کہتے ہیں نا، منافع کہتے ہیں ہم لوگ. منافع جو ہے یہ یہی ورڈ ہے، منافع. ٹھیک ہے نا؟ تو منافع کے فائدہ ہے، للناس واسطے لوگوں کے. لام جو ہے وہ حرف جر ہے، فار پیپل. تو یہ دونوں چیزوں میں شدید بہت بڑا گناہ ہے، اور کیا ہے؟ اور اس کے اندر فائدے ہیں لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیجئے. وَإِثْمُهُمَا،
اور ان دونوں کا گناہ، واو جو ہے وہ اور ہو گیا، اسم جو ہے گناہ، اور پھر اگین ہما ان دونوں کا، تو وہ اسمہما اور ان دونوں کا گناہ جو ہے اکبر من نفعہما، اکبر، اکبرو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی، یہ اسم تفضیل ہے یعنی کمپیریٹیو ہے، کہ اکبرو کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ کہیں زیادہ جو ہے وہ بڑا ہے، من، فرام یعنی سے، نفعہما یعنی ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ کہیں زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے، نفعہما، نفع جو ہے وہ نفع آ گیا فائدہ، اور ہما اگین اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ دونوں کا، ٹھیک ہے۔ اردو میں دونوں کے لیے کا الگ سے پروناؤن نہیں آتا ہے، نہ انگلش میں آتا ہے، لیکن عربی میں جو ہے وہ دو کے لیے بھی جو ہے وہ الگ سے پروناؤن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا جو گناہ ہے ان کے فائدے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، یہ بتا دیجئے لوگوں کو۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ پوچھتے ہیں، پھر واو جو ہے اور ہو گیا، یسألونک پوچھتے ہیں، کاف جو ہے آپ سے پوچھتے ہیں، اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ماذا کیا کچھ، ماذا کیا کچھ، ينفقون کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو زائدہ ضرورت ہو یعنی جو سرپلس ہے اس میں سے آپ خرچ کریں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ، كَذَلِكَ اسی طرح، کا جو ہے وہ حرف تشبیہ ہے کہ لائک، ذَلِكَ this that، كَذَلِكَ یعنی لائک دیٹ، اسی طریقے سے، یبین اللہ، اللہ بیان کرتا ہے، بیان کا ورڈ جو ہے یبینو میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، لکم الآیاتی تمہارے لیے آیتیں، لام جو ہے وہ اگین ان واسطے، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، لکم الآیاتی اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے آیتیں تمہارے لیے بیان کرتے ہیں، لعلکم تاکہ تم سب، لعل تاکہ، کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تاکہ تم سب تتفکرون کہ تم سب جو ہے تفکر کر سکو، غور و فکر کر سکو، تاکہ اس چیز کو تم سمجھ سکو۔ تو یہ ورڈ بائی ورڈ میننگ تھے آج کی آیتوں کے بارے میں۔ اب آگے جو ہے وہ بات بڑھاتے ہیں۔ آج کی جو آیت سے پہلے جو آیت جو تھی، جو لاسٹ ٹائم ہم نے کی تھی، وہ کیا تھی؟ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ یہ لاسٹ ہم نے یہ آیت جو ہے پارٹلی کور کی تھی لاسٹ ٹائم۔ اور قرآن میں یہ چیز اب تک آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اور ہم کیونکہ اتنی سب سے بڑی سورہ کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ، ہم سب سے بڑی جو ہے وہ سورہ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ایک ہفتہ گزرتا ہے پھر ہم نئی آیت پہ چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ قرآن جو ہے کنٹینیوٹی میں پڑھا جاتا ہے، جو بات پہلے کی جا رہی ہے، جو بات بعد میں کی جا رہی ہے، ایک تسلسل ہے، اور وہ تمام چیزیں جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا لعلکم تتفکرون تاکہ تم تفکر کر سکو، تاکہ تم سوچ سکو کہ کیا بات جو ہے تمہیں وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو اس سے پہلے جو آیت آئی تھی وہ تھی کہ ان الذین آمنوا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، ایمان لے کر آئے یعنی کس پہ ایمان لے کر آئے؟ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ یوم آخرت پہ ایمان لے کر آئے، رسولوں پہ ایمان ہے، ہمارا کتاب پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، یعنی ایک پورا عالم الغیب ہے، ایک پورا عالم الغیب ہے، یعنی ہم اس عالم الشہادہ میں رہتے ہوئے ایک پورے عالم الغیب پر یقین رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان الذین آمنو جو بھی ایمان لے کر آئے، سب سے پہلا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا الہ ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اس کے تمام نام، اس کے تمام صفات، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان پہ ہمارا یقین ہے، ہم کوئی سانس نہیں لیتے، کوئی چیز نہیں کرتے، کوئی جسے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے، لیکن یہ چیز جو ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم اللہ
کے پاس سے آئے ہیں اور ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں. یہ اللہ کی ہی کائنات ہے، یہ اللہ ہی جو ہے وہ حاکم ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہوگا اور آپ جانتے جائیں گے، آپ اللہ کے علم میں بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ کی محبت جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جڑ پکڑتی چلی جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جب محبت جو ہے وہ رنگ پکڑتی چلی جائے گی، تو پھر کیا ہوگا نیکسٹ کہ انسان کے اللہ کی طرف جانے کی ایک جستجو ہوگی. جو عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت جس میں کمٹمنٹ موجود ہو. خالی محبت نہیں، زبانی جمع خرچ نہیں کہ ہم بہت اللہ کے بندے ہیں اور ہم بڑی اپنے سال میں ایک دفعہ بیٹھ کے کوئی تقریب کر لیں اور میلاد پڑھ لیں اور وہ کر لیں اور ہم سمجھیں کہ بس ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اس طرح سے تو اس طرح کی زبانی جمع خرچ تو ہم اپنے بچوں سے بھی جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں کہ ایک دن بیٹھ کر کوئی ہمارے بہت قصیدے پڑھ لیں اور پھر جو بات بھی ہم بولیں اس کو ڈسریگارڈ کر دیں، ہماری کوئی ویلیو نہ ہو، کچھ نہ ہو. تو ہم بھی کہیں گے کہ یہ تو خالی لفظی جو ہے محبت کسی کو نہیں چاہیے. تو وہ محبت جس میں کمٹمنٹ ہو، جب اللہ تعالیٰ کی کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ عبادت کا کانسیپٹ ہے. تو ایسی محبت جس میں سچی کمٹمنٹ موجود ہو، اللہ کو پانے کی چاہ موجود ہو، اور اس چاہ کے لیے جو ہے جو انسان ایفرٹ کرتا ہے وہ عبادت ہے، وہ عبادت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں بنائے جن اور انس ایکسیپٹ سوائے اس کے کہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کو جانیں اور اللہ کے ساتھ جڑیں اور اللہ کی عبادت کریں. ٹھیک ہے. تو ان الذین آمنو، تو ایک دفعہ جب اللہ کو انسان جان لیتا ہے تو ہر وہ چیز جو اس کے راہ میں حائل ہوتی ہے اللہ کی طرف جانے کے سے روکتی ہے، اس کو وہ بتدریج انسان چھوڑتا جاتا ہے. اس کو وہ ترک کرتا چلا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو بیریئرز ہیں، یہ سارے کے سارے جو بیریکیڈز ہیں جو میری ڈیزائرز کے ہیں، جو تمام ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اللہ کی طرف جانے سے روک رہی ہیں، اس کو چھوڑتے چلے جانا ایک ہجرت ہے. ان تمام چیزوں سے کو ترک کرتے چلے جانا، ان تمام چیزوں سے ہجرت کرتے چلے جانا جو مجھے میرے رب کی طرف جاننے سے روکتی ہیں. ہر تو یہ انسان کا جو ہے وہ فوکس بن جاتا ہے. تب وہ ایمان جو ہے اپنا رنگ پکڑتا ہے، وہ ایمان جو ہے اپنا رنگ دکھاتا ہے، وہ ایمان جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ ایک اس طرح سے موجود ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کی راہ کا مسافر ہے، یہ اللہ کی راہ کا مسافر ہے، اس کو اللہ کی چاہ ہے. تو ایسی حسرت جس کے لیے جو ہے جو انسان جس کے لیے جو ہے وہ محنت کرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کوئی اگر ہے ہستی جس کی چاہ کی جائے، جس کی طرف جانے کی خواہش رکھی جائے، جس کو پانے کی آدمی کی جس کی محبت پانے کی، جس کی رضا پانے کی جستجو کی جائے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اور تمام محبتیں جو ہیں، تمام چاہتیں جو ہیں اسی کی ذات کی طرف سے ہیں، جتنی نعمتیں ہیں اسی کی طرف سے ہیں. کوئی اللہ کو چھوڑ کر کہاں جائے گا تو کیا پائے گا؟ جب آپ سورس سے کٹ گئے تو پھر آپ کو کہاں پر کیا ملے گا؟ رائٹ. تو یہ اللہ کے اوپر جو ایمان ہے وہ انسان اس کی محبت میں جب چیزیں ترک کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ کی طرف جانے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور پھر اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ سٹرگل کرنا فی سبیل اللہ، کہ اب اللہ کے رستے میں جب آ گئے ہیں تو ایک جستجو جو ہے وہ اس کو ایک عملی رنگ دینا کہ اب انسان کے اعمال جو ہیں وہ اس طرح کے ہو جائیں کہ اللہ کی طرف جانے کے ہو جائیں. اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ وہی لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت کے جو ہیں حقدار ہیں، کہ اس کے امیدوار ہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور اور بڑی رحیم ہے، بڑی غفور اور بڑی رحیم ہے. یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کو کبھی کسی کی طرف جانے کی خواہش ہوتی ہے نا، دنیا میں کی میں بات کر رہی ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کسی کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے انسان اسی جگہ جانا چاہتا ہے جہاں اس کو ایسی جگہ ملے کہ جہاں پہ لوگ ججمنٹل نہیں ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں.
یو نو جیسے ایک لڑکی ہوتی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک کہتے ہیں کہ وہ میکے جانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ اپنی امی سے مل مل کر آ جاؤں، یاد آتی ہیں امی، بہت یاد آتی ہیں، یا اپنا ایسی جگہ انسان کو یاد آتی ہے کہ جہاں پر ایک سیکیورٹی فیل ہوتی ہے، ایک محبت فیل ہوتی ہے، ایک پیس فیل ہوتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گی تو بس میں آئی کین جسٹ ریلیکس، مجھے کوئی جج نہیں کرے گا کہ میں کیا لگ رہی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں، کیا ہے، میں جیسی ہوں، مجھے جو ہے لوگ مجھے بہت چاہتے ہیں، مجھے بہت پیار کرتے ہیں، مجھے ہر وقت اپنے جو ہے، تو انسان جو ہوتا ہے نا ایسی جگہ جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جب ہجرت کا سفر، جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے، انی مہاجرون الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، اللہ اپنے رب کی طرف جانتا ہوں، کیونکہ وہ میرا رب جو ہے نا وہ غفور ہے۔ میرا رب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے پاس آؤ گے، میں معاف کرنے والا ہوں اور میں رحیم ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رحمت کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو جانے والے جو لوگ ہیں، وہ جو ہے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جس کے طرف جانے کا رستہ ہے، جس کی تلاش ہے، جس کی جستجو ہے، اس کی ذات جو ہے وہ بڑی غفور ہے اور وہ بڑی رحیم ہے۔ تو پہلا سفر میں جو پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے ہاجرو، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا پورا ہجرت کا کانسیپٹ، اور پھر اس کے بعد ہے جاہدو فی سبیل اللہ۔ تو دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آپ نے چیزوں کو ترک کرنا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کو ترک کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، انسان کو اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، خود دیکھنا ہے کہ کیا واقعی میں، کیا میں کس منہ سے میں جاؤں گی اللہ کے پاس کہ میرے اندر یہ، اور وہ بتدریج کرنا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا رب جو ہے غفور ہے اور رحیم ہے، تو اس کے لیے مجھے اسٹرگل کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک دم سے انسان کی ساری چیزیں، انسان کا نفس حاوی رہتا ہے، تو جہاد کا ورڈ آیا۔ تو آج ہم جو ہیں وہ پہلے فوکس کریں گے جہاد کے ورڈ کے اوپر کہ جاہدو فی سبیل اللہ، کہ وہ جاہدو فی سبیل اللہ، کہ انسان جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کس طریقے سے جہاد کرتا ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہماری راہ میں فی اللہ کے جاہدو فینا، جو اللہ کی طرف آنے کے لیے جو ہے جہاد کرتے ہیں، جو سٹرگل کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہا ہے ان کو یقیناً ہم رستے دکھائیں گے، یقیناً گارنٹیڈ، جسے کہتے ہیں نا اسٹیمپ پیپر کے اوپر کوئی گارنٹی آپ کو لکھ کر دے دے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا، تو یہ جملہ شرطیہ وہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ان کو یقیناً جو ہیں اپنے راستے دکھائیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کیونکہ اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ محسنین کون ہے؟ محسنین وہ ہیں جو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں، جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہوں۔ تو کیا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو عالم الشہادہ میں رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب میں ہے، لیکن ایمان کی جڑیں جو ہیں وہ دل میں اس طرح سے جو ہیں جڑ پکڑتی چلی گئی ہیں، ایمان اس قدر سچ ہوتا گیا ہے کہ ان کی زندگیاں ایسی ہیں کہ وہ قدم بقدم اس طرح سے چل رہے ہیں کہ ہر قدم پہ اپنے رب کو دیکھتے ہیں، ہر قدم پہ اپنے رب کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے جہاد کریں گے، ان کو ہم یقیناً رستہ دکھائیں گے، یعنی ان کے ہر قدم جو ہے اللہ کی خاطر ہے، اور ان کی ہر قوت اور ہر طاقت اور ہر قدم کی جو توانائی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کا توکل جو ہے وہ اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ ہی کے اوپر جو ہیں وہ انحصار کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ایسے محسنین کے ساتھ ہے۔ تو جہاد کا کانسیپٹ جو ہے آج ہم اسٹڈی کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ یہ جہاد تو بڑی بڑی چیز ہو گئی۔ میں اور یہ پہلی بات ہے، ہم لوگ جو لوگ ہیں، جو گناہگار لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے انبیاء کی طرف، اصحابہ کی طرف، اولیاء کی طرف، ان کی زندگیاں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بڑے کیا بات ہے بھئی، سبحان اللہ، اللہ کے بندے
اللہ کے قافلے میں کی طرف جانے والے بندے تو نکل گئے، اور انہوں نے سکسیس پا لی، انہوں نے فلاح پا لی، انہوں نے اللہ کی رضا پا لی، اللہ کی خوشنودی پا لی۔ ہم کس کھاتے میں رہ گئے؟ ہم تو پیچھے رہ گئے۔ ہمارے پاس کیا رستہ ہے؟ کیا سبیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں یہ کہا تم یہ کر لو، اتنا قرآن تمہیں آنا چاہیے، تمہارے پاس اتنے زیادہ ایسی عبادتیں ہونی چاہیے، جب یہ ساری چیزیں تم لے کر آؤ گے میرے پاس کہ تم نے یہ چیزیں اکمپلش کر لی ہیں، اور اس پہ تم کو یہ سرٹیفیکیشنز مل چکی ہیں، اور تم نے یہ سارے کام کر لیے ہیں، یہ پری ریکوزٹس ہیں سارے کے سارے، جب تم یہ ساری چیزیں ٹک آف ہو جائیں گی، تم نے بڑے بڑے کام کر لیے ہوں گے، بڑے بڑے مارکے تم نے سر کر لیے ہوں گے، تب تم میرے پاس آنا اور پھر آ کے اپنی جو ہے محبت کا اور اپنی عبادت کا سرٹیفکیٹ مجھے پیش کرنا، تو پھر میں تمہاری عبادتیں قبول کروں گا، اور پھر تم کو میں اپنا ولی بناؤں گا، اور پھر تم کو میں جو ہوں جنت کے رستے جو ہے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین جاہدوا فینا، جو سٹرگل کرتے ہیں، جو سٹرائیو کرتے ہیں، جو آنے کے لیے محنت کرتے ہیں، یعنی ہمارا جو ہے ایفرٹ اورینٹڈ ہے، اپنی طرف سے حد المقدور سنسیئر ایفرٹ کرنا جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے، باقی ایکسیپٹ کرنا اس کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ ایکسیپٹ کرنے والی ہے، وہ قبولیت عطا کرنے والی ہے۔ جیسے بھی ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال ہوں گے اور ہم کچھ بھی نہ کر سکیں اور کچھ کر سکیں، یہ وہ جانتا ہے، لیکن اگر دل کے اندر سچی چاہت موجود ہے اور اس سچی چاہت کی تصدیق جو ہے وہ ہمارے اعمال سے ہوتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اگر میری طرف آؤ گے اور وہ اپنے اعمال لے کر اپنی، یہ نہیں کہ تم نے وہ کام اکمپلش کر لیے ہیں، نہیں، تم اپنی خالی سچی کوششیں لے کر میرے پاس آؤ، اپنی سچی کوششیں میرے پاس لے کر آؤ، تو میں یقیناً تم کو وہ رستہ عطا کر دوں گا جو تم کو میری طرف لے کر آئے گا۔ اس لیے ہمارے لیے بڑا وائٹل ہے کہ ہم سمجھیں کہ جاہدو کا ورڈ استعمال کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم جو ہو کہ کوئی بہت بڑی اکمپلشمنٹس لے کر آؤ، نہیں، تم اپنی سٹرگلز لے کر آؤ، اپنی محنتیں لے کر آؤ، اپنی جد و جہد لے کر آؤ۔ تو یہ کانسیپٹ ہم کو دیا گیا۔ تو لیٹ اسٹڈی کہ جہاد کے بارے میں، جہاد مینس ایگزرشن اینڈ اسٹرائیونگ، اور یعنی جد و جہد کرنا، اللہ کی راہ میں جو ہے محنت کرنا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا، اس کو جو ہے جہاد کہتے ہیں۔ اور مثلاً ایک جو ہے آیت آتی ہے سورۃ العنکبوت کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو جو ہے وصیت کی کہ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر تمہارے ماں باپ جو ہیں، اگر تمہارے ماں باپ دے اسٹرائیو جاہدا کا، وہ کیا کریں، تمہارے ماں باپ جو ہیں ایک مشن پہ اترے ہوئے ہیں کہ تم سے، مطلب کسی کے ماں باپ جو ہیں وہ مشرک ہیں تو وہ چاہیں گے کہ ان کی اولاد بھی جو ہے وہ شرک کرے، تو وہ تمہارے ماں باپ تم کو اگر کہتے ہیں کہ نہیں، تمہیں جو ہے اللہ کے ساتھ پارٹنرز جو ہیں بنانے ہیں، تمہیں شرک کرنا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مطلب اس سچویشن میں اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو، ٹھیک ہے، اور میرے پاس ہی تم لوٹ کر آؤ گے اور پھر میں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ لیکن جو ورڈ ادھر یوز کیا گیا ہے وہ کیا ہے، جاہدا کا، تو جو ایک کانسیپٹ لیا جاتا ہے کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے خالی وار، خالی آپ جو ہیں جنگ و جدل کو جو ہے وہ جہاد کہا جاتا ہے، نہیں، کوئی جہاد کا یہ مطلب نہیں، تو ماں باپ کوئی بیٹھ کر کوئی ملٹری والا ایکسپیڈیشن تو نہیں کر رہے نا اپنے بچوں کے خلاف، وہ تو اپنی طرف سے حد المقدور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے بچے بھی اسی شرک کے رنگ میں ڈھل جائیں کہ جس میں وہ خود زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ ماں باپ جو ہیں وہ فورس کر رہے ہیں، وہ اپنی طرف سے پورا زور لگا رہے ہیں کہ بچوں کو کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اگر تمہارے ماں باپ جو ہیں یا تمہاری جو بھی تمہارے کلوزسٹ رشتہ دار کوئی بھی تمہیں جو ہے کوشش کرے کہ
کہ تمہیں اللہ کی عبادت سے نکال کر جو ہے شرک کی طرف لے کر جائے، تو اس صورت میں تمہیں اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ تو یہاں پر اس آیت میں کلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جہاد کا مطلب ہوتا ہے اسٹرگل کرنا، اسٹرائیو کرنا، جد و جہد کرنا، اور جو قتال ہے، یعنی جو جب جہاد جو ہے تلوار کے زور پہ کیا جاتا ہے، تو وہ ایک اٹ از ون آف دا فارمز آف جہاد، لیکن جہاد کا اوریجنل میننگ جو ہے وہ ہے اسٹرگل کرنا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کیا کہا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر ہاجروا، اور پھر اس کے بعد جاہدوا، تو پھر اس کے بعد جو ہے اب دوسری چیز کیا ہے، تو ان دا ویسٹ جہاد از جنرلی ٹرانسلیٹڈ ایز ہولی وار، یہاں پہ ہولی وار کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ جیسے ہم نے ابھی پروف کیا کہ اس کا یہ میننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، the best of the jihad is the uttering of the word of truth in the face of a tyrannical ruler، یعنی کوئی ظالم جابر کسی قسم کا حاکم ہو، اس کے سامنے سچ بولنا، سچ کے لیے کھڑے ہونا جو ہے، یعنی جہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام کی تمام آپ کو جو ہے ایک آپ کی اپ ہل بیٹل ہے، نیچے گرنا تو بہت آسان ہوتا ہے نا، آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں تو اپ ہل بیٹل جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ذرا مشکل ہوتی ہے، اور نیچے پھسل کر گرنا جو ہوتا ہے، جس طرف سارا کراؤڈ جا رہا ہے، اور اگر سارے کے سارے لوگ جو ہیں ایک ہی طرف کر رہے ہیں، جو ہے ایک جھوٹ کے اوپر راضی ہو گئے ہیں، اور پورا کا پورا سیلاب اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس کے ساتھ بہنا تو بہت آسان ہے، لیکن سچ کا مقابلہ کرنا، سچ کے آگے کھڑے ہونا جو ہے وہ بڑی ٹف چیلنجنگ چیز ہوتی ہے، تو وہ جہاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹو گو اگینسٹ دا گرین، تو یہ جو چیز ہے جہاد کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو جس کا جہاد جو ہے اتنا مشکل ہوگا، جیسے ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بذات خود ایک انسان کو پوری ایک امہ ڈسکرائب کیا ہے قرآن میں، کہ وہ ایک پوری قوم کے برابر تھے، کیونکہ وہ حق اور باطل کی جو جنگ تھی وہ تنہا انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور وہ باطل کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اور کہا کہ جو بھی ہوگا میں حق کے لیے کھڑا ہوں۔ تو تمام انبیاء کی زندگیاں جو ہیں وہ جو ہے اسی پرنسپل پر ہیں کہ وہ حق کے جو تھے وہ سپاہی تھے سارے۔ تو یہ جہاد کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے اسٹرگل کرے۔ اب جہاد کس، امام راغب نے کہا کہ a Muslim is required to fight against three enemies، یعنی 3 انسان کے جو ہیں وہ دشمن ہیں۔ ایک تو جو ظاہری بات ہے کہ ایسا کوئی آپ کا دشمن ہو جو آپ کو نظر آ رہا ہے، پھر شیطان جو ہے، پھر انسان کا اپنا نفس، اور امام ابن قیم نے کہا کہ the jihad against the enemies of Allah with one's life is only a part of struggle which a true servant of Allah carries on against his own self for the sake of his Lord. This striving against the devil tendencies which have dominated his mind and heart is more important than fighting against the enemies in the outside world. بہت بڑی بات امام ابن قیم نے کہی۔ امام ابن قیم نے کہا کہ جہاد جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیں، ظاہری بات ہے، کوئی ظاہری آپ کے سامنے کوئی دشمن آ جائے، کوئی کفر کی دشمن ہیں اور وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، وہ تو ایک اپیرنٹ جہاد ہے ہی ہے۔ جتنی کفر کی جو ہیں قوتیں ارد گرد موجود ہیں، ان کے خلاف لڑنا وہ ایک جہاد ہے، لیکن جو سب سے بڑا جہاد ہے انہوں نے کہا ہے وہ انسان کا کس کے خلاف ہے، اپنے نفس کے خلاف، اور جو نفس کو جو ورغلانے والا جو شیطان ہے اس کے خلاف۔ سب سے زیادہ جو بڑا جہاد ہے وہ ان تمام ایلیمنٹس کے ہیں جو انسان کو انٹرنلی جو ہیں وہ کرپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور تو ابن رشد نے کہا کہ یہ انسان جو ہے اپنے دل سے جہاد کرتا ہے، اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے، پھر اپنی ہاتھ تو پیر سے جو کچھ کر سکتا ہے، اور فائنلی جو ہے جب اگر انسان کو جو ہے کوئی کسی قسم کی ایسی سچویشن آ جائے، جب ایک کوئی آرمی ہے اور کوئی آپ کی ویلڈ مسلمان گورنمنٹ ہے، اور اس کی طرف سے جو ہے انسان کو جو اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو ہے ویپنز اٹھانے پڑتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ایک فارم آف جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جہاد کا پرپس کیا ہے، جہاد کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ جہاد کیا جاتا ہے،
اور سب سے بڑی جو چیز جو ہمارے زیر نظر ہے، جو ہم نہیں سوچتے ہیں، کہ جہاد جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اللہ کے عبد بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ عبد بننا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سبمیشن میں انسان جب جا رہا ہوتا ہے تو انسان اب کیوں نہیں سبمٹ کر پاتا؟ کیونکہ انسان کی جو روح جو ہوتی ہے اس کی اپنی جو خواہشات ہیں، اس کی جو نفسانی خواہشات ہیں، اس کے جیسے کہتے ہیں اس کی گرپ میں ہوتی ہے انسان کی اپنی روح، اور انسان اپنے نفس سے انسان کو جہاد کرنا پڑتا ہے کہ اپنے آپ کو رہا کر سکے، یعنی انسان اپنے آپ کو خود جب لبریٹ کرے گا ہی تو پھر اللہ کے آگے جھکے گا۔ یہ اللہ کے آگے ایک سجدہ جو ہوتا ہے انسان کو 10,000 غلامیوں سے جو ہے وہ نجات عطا کرتا ہے، ورنہ انسان کسی نہ، ہر انسان عبد ہے۔ کیا کوئی جو ہے وہ عبد دینار ہے، کوئی ڈالر کا عبد ہے، کوئی کسی فیشن کا عبد ہے، کوئی اپنی اپنی وینٹی کا عبد ہے۔ 10 طرح کی چیزیں ہیں جو کلچر میں ہیں، جو انسان کے اوپر حاوی ہیں، جن کی انسان عبودیت کر رہا ہے۔ لیکن ایک اللہ کی عبودیت ہے جو انسان کو مکمل طور پہ جو ہے وہ رہائی عطا کرتی ہے۔ تو it is liberating the soul from being a slave to the shaitan and the lust۔ تو شیطان اور انسان کی جو خواہشات، جو نفسانی خواہشات ہیں، اس کے جب شکنجے سے انسان نکلتا ہے تب اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ حریت نصیب ہوتی ہے، وہ آزادی نصیب ہوتی ہے کہ اب اس کا مائنڈ بھی فری ہے اور وہ اس کی زندگی بھی فری ہے۔ تو اس کا ذہن فری ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے، وہ ہر چیز کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کی زندگی جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے اپنی زندگی کو بھی جو ہے سسٹین کرنے کے لیے حلال طریقوں کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو ایک مکمل جسے کہتے ہیں انسان کی زندگی جو ہے اس پیرائی میں ڈھلتی ہے۔ تو یہ جو ہے جہاد جو ہے اٹس اے فریڈم، اللہ کے لیے جو ہے آگے بڑھنا، اللہ کے لیے کوشش کرنا، اور سب سے پہلے جو جہاد جو ہوتا ہے انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو دوسری بات ہے کہ اگین کہ یہ ہمیشہ انسان کو سوچنا ہے کہ the intention must be for the sake of اللہ۔ بہت سے لوگ بہت سے کام کرتے ہیں جو لگتا ہے کہ شاید وہ دیکھنے میں بظاہر کہ وہ اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ ٹائمز مذہب بائی اٹ سیلف جو ہے وہ انسان یوز کرتا ہے ایز اے ٹول، کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنے ایگو کو ہی جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ تقویت پہنچا رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کو ہی وہ تقویت پہنچا رہا ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں نے جو ہے مذہب کو یوز کیا ہے کہ لوگوں کو اپنا کی محکومیت میں لانے کے لیے، کتنے لوگوں نے جو ہے مذہب کو یوز کیا ہے کہ اپنا ایگو، یعنی آپ کسی کو بول رہے ہیں، فرض کریں گے کسی کو، میں چھوٹی سی کوئی اگزامپل دے رہی ہوں کہ کسی کے اوپر اپنا وہ کسی کو پٹ ڈاؤن کرنا ہے، آپ کسی کو پسند نہیں کرتے، اور آپ نے کہا کہ بھائی تم کس طرح کی یہ اپنا سر پہ دوپٹہ تو ڈالو، کس طرح سے تم پھر رہی ہو لوگوں کے سامنے، لائک آپ نے کسی کی جو ہے اگر کسی کے سامنے کسی کو اس طرح سے کرٹیسائز کیا یا کسی کو بولا، آپ کی نیت کیا تھی؟ آپ اس پرسن کو لائک نہیں کرتے، لیکن آپ نے بڑا اسلامی کام کیا، اس کو بتایا کہ نہیں تم یہ کس طرح سے یہ کر رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ کی نیت جو تھی وہ یہ نہیں تھی کہ اس کو آپ دین کی طرف راغب کریں، آپ کی نیت یہ تھی کہ آپ اس کو دوسروں کے سامنے جو ہے آپ اس کو پٹ ڈاؤن کریں، آپ اس کی جو ہے ایک طریقے سے اس کی تذلیل کریں۔ تو یہ کتنے کام جو ہیں وہ اس لیے کیے جاتے ہیں، کوئی اور نیت ہوتی ہے لیکن ہم اس کو لپیٹ کر جو ہے مذہب کے اس میں کر دیتے ہیں تاکہ لگے کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جس کی چاہت، اس لیے پہلا جو سٹیپ جو ہم نے جو آئے تھے وہ یہ ہے کہ آمنو ان الذین آمنو، ایمان سب سے پہلی چیز ہے کہ ایمان، اور پھر ہجرت، اور پھر اللہ کی طرف جہاد کرنا، یعنی کہ آپ کی نیت جو ہے وہ بڑی سنسیئر ہونی چاہیے۔ جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس لیے جو ہے انما الاعمال بالنیات، کے ہر جو اعمال کا جو دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور
ہماری نیت کیا ہے وہ سب سے پہلے، مطلب تو اس میں ایک ایگزامپل جو دی جاتی ہے حضرت علی کی، کہ وہ واقعتاً کسی کے ساتھ جنگ میں جو تھے وہ موجود تھے، اور وہ اس سے پہلے کہ وہ آخری سٹیپ پر تھے کہ وہ دشمن کو ختم کر دیں، اس نے کیا کیا کہ حضرت علی کے چہرے کے اوپر جو ہے وہ تھوک دیا. اور اس حضرت علی کو ظاہری بات ہے، کوئی آپ کے چہرے پر تھوکے یا آپ کو کچھ کرے تو کتنا غصہ آئے گا، اور وہ ویسے ہی وہ شخص جو تھا ان کے دسترس میں تھا، لیکن حضرت علی نے اس کو مارنے کے بجائے حضرت علی ہٹ گئے وہاں سے. حضرت علی ہٹ گئے، کہتے ہیں میں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت علی ہٹے کیوں وہاں سے. انہوں نے کہا پہلے میں اللہ کے لیے جو تھا وہ لڑ رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو اگر اب میں اس کو مارتا تو میں اپنے ایگو کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے، اپنا بدلہ لینے کے لیے، اپنی نفرت اور اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے وہ اس پہ وار کرتا. اس قدر وہ لوگ اپنی نیت کے بارے میں، یہ محسنین تھے جو اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، یہ محسنین تھے جو اللہ کو دیکھ رہے ہوتے تھے، کہ جب ایسا پورا کا پورا موقع تھا کہ اپنی دل کی بھڑاس نکال سکتے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے جو ہے اپنی نیت کو جو تھا کہ میں کیوں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، میں کیوں یہ چیز کرنے جا رہا ہوں، کیا یہ اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ اکبر کے لیے، یا میرا نفس جو ہے وہ اکبر ہو گیا ہے اس وقت. تو انسان کی نیت جو ہے، تو جہاد کی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے اللہ کی راہ میں، بڑا یہ پیوریفیکیشن کا پروسیس ہے. انسان کو بڑا اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا پڑتا ہے. اسی لیے جو آیت جو ہے اس میں ہجرت کا ورڈ جو ہے وہ پہلے آیا ہے، اور جہاد کا ورڈ جو ہے وہ بعد میں آیا ہے. پہلے کوئی بھی چیز جو ہے آپ کو جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں آپ کو نکالنے ہوتے ہیں. آپ کو جو نیگیٹو، آپ اپنا گھر سجانے کے لیے جا رہے ہیں، پہلے آپ کو صفائی کرنی پڑے گی. آپ یہ نہیں ہو سکتا آپ بڑے خوبصورت جو ہیں لا کے کوئی گلدستہ لگا لیں اور ساتھ میں گند بھی بکھرا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں اچھا لگے گا. تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے اندر جو نیگیٹو جو چیزیں ہیں ان کو نکالنا پڑتا ہے، ان سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ اس کو پھر مزین کرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. یہ ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے، اور یہ انسان کو اپنا محاسبہ جو ہے کرنا پڑتا ہے. اور ظاہری بات ہے جب ہم ان چیزوں میں آگے بڑھتے ہیں اور گرتے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار اب میں نے تو سوچا تھا میں بڑا کچھ کر لوں گی، لیکن میں تو ویسی کچھ بھی نہیں کر پائی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. تم چلتے جاؤ، تم بڑھتے جاؤ، تم اپنی نیتوں کو صاف کرتے جاؤ، تم اپنے دلوں کو دھوتے جاؤ، تم میری طرف آتے جاؤ. میں غفور الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں درگزر کرنے والا ہوں. ہمت نہ ہارو. کیونکہ ہمت ہارنے کا مطلب کیا ہے؟ ہمت ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی قوت پر زیادہ یقین تھا، اللہ کی رحمت پر کم یقین تھا. اپنی قوت پر زیادہ یقین تھا، تو جب میری قوت ختم ہو گئی میری انرجی ختم ہو گئی، میں نے تو اپنے آپ کو پھر مایوسی میں نے چلے گی نا، اب تو میں نے آگے کیسے بڑھنا ہے. لیکن اگر میں نے بڑھنا ہے اور میرا ایمان میرے رب پر ہے، اور میرا ایمان اس بات پر ہے کہ کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کی، پھر میری قوت کہاں ختم ہوگی. اگر دل میں چاہ ہے تو رستہ وہ دکھا دے گا، اگر دل میں چاہ ہے تو قدم میں اٹھاؤں گی وہ قدموں کو جما دے گا، اگر دل میں چاہ ہے تو وہ مجھے منزل تک پہنچا دے گا. یہ ایمان ہے، یہ میری کوشش ہے. لیکن سارا کا سارا جو سفر ہے وہ اس سچائی کا ہے، جس سچائی سے تو وہ سچائی جو ہے وہ ایمان کی سچائی ہے. تو بات ہمیں یہ کیا پتہ چلی کہ ایمان کو جو ہے ہمیں مضبوط کرنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد اگر آپ جہاد کی بات کرتے ہیں کہ جب کہ جہاد جو ہے، اگر آپ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت میں تو شرط ہو گئی کہ آپ کو جہاد کرنا ہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہولی وار ہے جسے یہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ جہاد ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو ہر ایک کو پھر جانا چاہیے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ڈونٹ وش ٹو میٹ دا enemy، کہ تم کبھی بھی یہ اپنے دل میں ایسی خواہش نہیں رکھو کہ تم ایسی سچویشن میں آؤ کہ تم کو جنگ و جدال کرنا پڑے.
لیکن اگر تم پر ایسی حالات ہوں، مسلط کر دیے جائیں کہ تم کو دشمن کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر اپنے اندر وہ صبر اور ضبط پیدا کر سکو کہ تاکہ تم لڑو. اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا حکم نہیں ہے. جتنا آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے اتنی ہی آپ اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں. یہ آیت ہم پہلے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو یہ آج ہمارا جو ڈسکشن جو ہے پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ تو ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. ظاہر ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے اوپر ان کی جو ہے وہ نظر ہے، اور پھر وہ اللہ کی رحمت پانے کے لیے جو ہیں ان تمام چیزوں کو ترک کرتے ہیں، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہی جو ہے ایک ان کا وسیلہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم نے سارے کانسیپٹ ڈسکس کیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہ کیا ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کن چیزوں کے بارے میں؟ خمر کے بارے میں اور میسر کے بارے میں. خمر کسے کہتے ہیں اور میسر کسے کہتے ہیں؟ تو خمر کا ایک جنرل جو ٹرانسلیشن ہے کہ انٹاکسیکنٹ، تمام نشہ آور چیزیں، شراب یا دوسری نشہ آور چیزیں. اور میسر جو ہے وہ کیا ہے کہ گیمز آف چانس جسے کہتے ہیں، گیمبلنگ، جوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا قل فیہما، ان سے کہہ دیجئے کہ فیہما اسم کبیر، کہ ان کے اندر بڑا سخت، بہت شدید گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تمام چیزوں کا علم ہے. آپ اپنی ریسرچ سے کچھ یہ فائنڈ کرتے ہیں یا وہ فائنڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، اس کو ہر چیز کے فائدے اور ہر چیز کی منفعت اور ہر چیز کے جو ہے وہ نقصان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اس کا اسمہما، اس کا نقصان نہیں، اس کا گناہ، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کا جو گناہ ہے، ان تمام چیزوں میں جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے جو ہے وہ کہیں زیادہ ہے. تو یہ پہلی پورشن آف دی آیت جو ہے آج ہم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سیکنڈ بھی آج کل ہی کور کریں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو یہ جو ہے تو پہلی بات ہے کہ خمر کہتے کسے ہیں؟ خمر کا مطلب ہوتا ہے، جو اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانکنا، کسی چیز کو کور کرنا، کسی چیز کو جو ہے پردے میں ڈالنا اور چھپانا. تو جو وائن ہے یا پھر جو انٹاکسیکنٹس ہوتے ہیں، جو نشہ آور چیزیں ہوتی ہیں، وہ انسان کی عقل کو جو ہے وہ اس پہ پردہ ڈال دیتی. کہتے ہیں نا عقل پہ پردے پڑ گئے. تو یہ واقعتاً فزیکلی جو ہے عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. اور تو اس لیے جو ہے خمر انہیں کہا جاتا ہے. اور میسر جو ہے کسے کہتے ہیں؟ میسر کے اوپر بھی آ جائیں. میسر کا جو ورڈ ہے وہ یسر سے ہے. یسر کہتے ہیں آسانی کو، مطلب جسے کہتے ہیں بہت ہی ایزی منی. میسر کہ ایزلی ٹیکس پوزیشن آف what belongs to the other through it، لائک کسی اور کی چیز پر قابض، آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قابض ہو جانا. جو جوا ہوتا ہے نا، جو آپ وہ نہیں کرتے. تو دونوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شدید ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا باقاعدہ یہ جو ہے ان کا ساتھ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. آپ کو جہاں پر شراب، گیمبلنگ، کسینوز نظر آئیں گے، وہاں پہ آپ کو الکوہل بھی لوگ جو ہیں وہ بیچیں گے، کیونکہ جو ہے دونوں کی دونوں چیزیں جو ہے نا انسان کی عقل کو فطور، جسے کہتے ہیں عقل میں فطور آ جاتا ہے. اور انسان جو ہے ہوتا کیا ہے ان دونوں چیزوں کے ساتھ کہ ان دونوں چیزوں میں ایک کامن بہت سی تھریڈز موجود ہیں. دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں نا، ایک طریقے سے اگر آپ سمجھیں کہ پچھلی آیت جو تھی جو ایمان کے اوپر فوکس کر رہی تھی اور جہاد پہ فوکس کر رہی تھی، ایمان پر، ہجرت پہ اور جہاد پہ فوکس کر رہی تھی کہ انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ کے اوپر موجود ہو. ایمان کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو اپنا شعور چاہیے.
انسان کی جو شعور ہے، آپ کی جو کانشیسنس ہے، آپ کو اپنا ایمان چاہیے. اگر آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا خیال ہو، تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ کہ انسان غفلت میں نہیں جائے. اور الٹیمیٹ غفلت کیا ہے کہ انسان کو ہوش ہی نہ رہے، انسان کی شعور پہ جو ہے مکمل طور پہ پردے پڑ جائیں. وہ کیا ہے؟ وہ نشہ آور چیزیں ہیں. تو انٹاکسیکنٹس ہو گئے کہ جو ہے وہ کرتے ہیں. اور گیمبلنگ جو ہے، جو جوا جو ہے، وہ کیا ہے کہ وہ انسان جہاد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. نہیں، محنت سے جو بالکل ہی ایسی چیز ہے کہ بیٹھے بٹھائے 2 کے 4 اور 4 کے 6 اور 6 کے 8 ہو جائیں اور مجھے کچھ بھی کام نہ کرنا پڑے، تو وہ کیا چیز ہو گئی؟ وہ ہو گئی گیمبلنگ، وہ ہو گئی جوا. کہ مجھے کچھ کام نہ کرنا پڑے اور میں دونوں چیزیں جو ہیں، تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں انسان کو ایمان سے بھی دور لے گئیں اور انسان کو جہاد سے بھی جو ہے وہ دور لے گئیں. ٹھیک ہے. پھر دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں یہ اڈکٹیو ہیں، ان کی اڈکشن ہے. آپ کو تو پتہ ہے انٹاکسیکینٹس تو ہیں ہی ہیں کہ وہ اڈکٹیو ہیں انسان کو. انسان جو ہے وہ ایک ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اس کو وہ کریو کرتا ہے کہ میں نشے کی حالت میں ہی رہوں، میں بہت لائٹ اپنا فیل کروں اور ہوا میں اڑتا رہوں. اور جو ہے تو وہ انسان اس نشے کے اندر جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے. اور جو گیمبلنگ جو ہے وہ بھی اتنی اڈکٹیو ہے، اس قدر اڈکٹیو ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ جو میں باتیں جو معلوم ہوتی ہیں گیمبلنگ کی، کہ جن کو جو obsession ہو جاتا ہے گیمبلنگ کا، دیکھتے دیکھتے جو ہے لوگ جو کچھ ہوتا ہے ان کے پاس وہ سب پھونک دیتے ہیں، سب جلا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب ان کو پاس پیسہ نہیں ہوتا، تو اب ان کو چوری چکاری کر کے کہیں سے بھی وہ پیسہ لے کر آتے ہیں کہ 2 کے 4 مجھے اور کہیں سے کچھ پیسہ مل جائے، کیونکہ وہ ایک ایڈکشن میں جا چکے ہوتے ہیں. وہ شیطان کی ایسی گرفت ہوتی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ شیطان کے ٹولز ہیں. تو ایسی انسان کے اوپر ایسی گرفت ہوتی ہے ان کی وجہ سے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کا پیسہ ہڑپ بھی کر لیتا ہے کہ اس کو جو ہے مزید اپنی اس بیماری کو جو ہے نا، اسی میں انسان جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے. تو یہ دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں وہ اڈکٹیو ہیں، اور دونوں کی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایمان اور جہاد کے جو ہیں خلاف ہیں. پہلی چیز تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو لیں یہ آیت کا، تو بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور لوگوں نے آ کر سوال کیا تھا اس کے بارے میں. تو شراب اور اس کے یسألونک عن الخمر والمیسر جو تھی وہ فرسٹ آیت تھی جو آئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جسے کہا کہ بتدریج جو ہے اس کی ممانعت کی ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی بار جب ہے جو پوچھا گیا تو یہ سوال آیا گیا. اس کے بعد جو سوال آئے، اس کے بعد جو آیت آئی وہ سورۃ النساء کی آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ کہا گیا کہ اے ایمان والوں تم نماز کے قریب نہیں جاؤ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. نشے کی حالت میں ہو. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ہم لوگ تو نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز کی حالت میں اس وقت تک نہیں جاؤ جب تک تم جانتے نہیں ہو کہ تم کیا لفظ جو ہے وہ ادا کر رہے ہو. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بعض اوقات ہم تو دنیا کے نشے میں اتنے ہوتے ہیں کہ سارا وقت دنیا ہی ہمارے دماغ پہ سوار ہوتی ہے اور ہم نہیں سوچتے کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. پھر سوچتے ہیں کہ کتنی نماز پڑھی، کیسی پڑھی. تو نماز کے اندر پریزنس آف مائنڈ چاہیے. وہ آپ کو کانشیسنس اپنی چاہیے، اور کانشیسنس کو جو ہے جو یہ چیز جو روکتی ہے وہ شراب اور انٹاکسیکینٹس ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت بھیجی، کہا کہ دیکھو تمہارا جو ذہن جو ہے، تمہاری جو شعور جو ہے اس کو ٹوٹلی انٹیکٹ ہونا چاہیے جب تم نماز کی طرف جاتے ہو. تو یہ جو ہے یہ دوسری آیت آئی تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. پھر اس کے بعد واقعہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے تھے کہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے دعوت کی تھی، صحابہ اکرام تھے، اور اس کے بعد کھانے کے بعد جو ہے لوگوں نے جب شراب پی تو اس کے بعد لڑائی جھگڑا اس طرح کی چیزیں ہو گئیں. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اس پر ہمیں گائیڈ
سینٹنس بھیجیں، تب جسے کہتے ہیں قطعی ممانعت جو ہے وہ آئی، یعنی بتدریج ممانعت آئی کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ، جسے کہتے ہیں نا کہ جب کوئی چیز میں لوگ بالکل ہی ڈوبے ہوئے ہوں، تو ایک دم سے کسی کو ادھر سے نکالنا بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کی عادتیں ہیں، ایڈکشن ہے۔ آپ کو معلوم ہے سگریٹ بھی، جو لوگ نکوٹین کے بھی جن کو ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ان کو نکوٹین کے پیچز ہوتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے جو ہے ان کی ایڈکشن جو ہے وہ دور کی جاتی ہے، کیونکہ ایڈکشن جو ہوتی ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے، جسم جو ہوتا ہے اس کے اوپر ایک طریقے سے ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو آیت آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ خمر جو ہے، ڈیفینیٹلی یہ جو خمر ہے، جو انٹاکسیکنٹس ہیں، جو میسر ہے، اور اسی طرح کے اور دوسرے جو اس زمانے میں جو تھے لوگ جسے کہتے ہیں کہ جوئے والی چیزیں ہوتی تھیں، یہ سب رجس من عمل الشیطان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دیز آر جو ہے یہ شیطان کی طرف سے بنائی ہوئی غلیظ قسم کے جو ہے ایسے ٹولز ہیں جس سے انسان کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو ان سے تم بچو تاکہ تم فلاح پا سکو، تم فلاح پا سکو۔ اور ایک آپ چیز سوچیں کہ نماز کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ۔ تو تم فلاح کی طرف کیسے آؤ گے، بہتری کی طرف کیسے آؤ گے کہ تم نے اپنے ذہن کو جو ہے وہ شیطان کے حوالے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ یہ قطعی ممانعت آ گئی تھی کہ شیطان جو ہے وہ ان کے ذریعے سے چاہتا ہے، یعنی جوئے سے اور شراب سے، کہ لوگوں کے درمیان جو ہے دشمنی پیدا کرے، نہ صرف دشمنی پیدا کرے بلکہ تم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے تمہیں وہ روکے، نماز سے وہ روکے۔ تو کیا تم نہیں رکو گے؟ تو آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ کر کے مکمل ممانعت جو ہے وہ ان چیزوں کی آئی۔ اب جو ہے میں ٹائم تو خیر کافی جلدی چلا جاتا ہے، خیر اینی وے میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شراب جو ہوتی ہے وہ اسٹیومولنٹ ہے، وہ انسان کو بڑے ایک اسٹیومولیٹ کرتی ہے، اس کے دماغ ایک اس کو بڑی، لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی انرجی دیتی ہے، کوئی اس کو وہ کرتی ہے، لیکن سائنٹیفکلی جو ہے شراب جو ہے وہ ایک ڈپریسنٹ ہے، اور نہ آپ اس میں فوکس کر سکتے ہیں، نہ آپ کسی چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، انسان کا جو ہے دل پر بھی اثر کرتی ہے، انسان نہ صحیح بات کر سکتا ہے، سلرڈ سپیچ ہو جاتی ہے، نہ انسان کوآرڈینیٹ کر سکتا ہے، نہ آپ کسی مشینری کو آپریٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو جو ہے ہر قسم کی اس میں جو ہے اس میں بیماریاں موجود ہیں، اور پھر فائنلی جو ہے وہ دوسری بیماریوں کی طرف لے کر بھی جاتی ہے، جس میں لیور پرابلم، سٹروک، کینسر اور ڈیتھ، اور اس کے علاوہ اگر الکوہول کی جو ہے پوائزننگ بھی ہو جاتی ہے، اور پھر پوائزننگ کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں۔ تو شراب جو ہے اور انٹاکسیکنٹ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اندر گناہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ چاہے اس میں تم فائدے دیکھو، اور فائدے کیا ہوتے ہیں؟ لوگ اس سے پیسے بناتے ہیں، لوگ اس میں اس سے جو ہے پیسے بناتے ہیں، بڑے بڑے بزنسز ہیں، بڑی بڑی وائنریز ہیں لوگوں کی، اور لوگ اس سے جو ہیں وہ نہ صرف ان کو یہ فائدے ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ آپ کو ایسی ریسرچ بھی سنتے رہیں گے کہ وہ ریڈ وائن بڑی اچھی ہوتی ہے ہارٹ کے لیے، اور اس میں بڑے فائدے ہوتے ہیں، وہ ہارٹ ڈیزیز سے وہ کرے گی، یا پھر لوگ اس کے دوسرے جو ہیں الکوہول کے دوسرے فائدے لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا گناہ جو ہے وہ سخت زیادہ ہے۔ اس کا گناہ جو ہے، اگر ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز کی طرف مت آنا وانتم سکارا، کہ تم نماز کی طرف نہیں ہو، یعنی پرسنلی انسان کا اپنا ذہن جو ہوتا ہے وہ مکمل طور پر جو انٹاکسیکنٹس ہوتے ہیں انسان کے ذہن کو جو ہے وہ معوف کر دیتے ہیں، آپ کا ذہنی جو تمام جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔
پھر اس کے بعد سوشل ایولز ہوتے ہیں، جتنے ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں، جو چائلڈ ابیوز کے کیسز ہوتے ہیں، کتنے گناہ جو ہوتے ہیں، اور کتنی جو ہے غلط کام جو دنیا میں ہوتے ہیں، وہ شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ سیویئر ایڈکشنز ہیں۔ میں حیران ہو گئی تھی اس بات پہ کہ ایک جو ریسرچ کرتی کسی نے کتاب لکھی تھی کہ یہ جو کسینوز کا جو بزنس ہوتا ہے، اور وہ اس قدر اڈکٹیو ہوتا ہے، لوگ اتنے اڈکٹیو ہوتے ہیں کہ وہاں پر جب لوگ جاتے ہیں تو باقاعدہ وہ باتھ روم نہیں جانا چاہتے، وہ اپنی سیٹ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہتے، کہ وہ باتھ روم کے لیے نہیں جانا چاہتے۔ تو اس کتاب کے اندر ایسا انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ باقاعدہ کچھ لوگ ڈائپرز پہن کے بیٹھتے ہیں وہاں پر، ان کو باتھ روم بھی نہ جانا پڑے، کہ وہ ایسا ان کے اوپر شیطان ان کے ذہن کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ٹولز ہیں شیطان کے، کہ جن سے انسان کے ذہن کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ اب لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے آخر میں بیان کی اس آیت کے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارے لیے یہ کرتا ہے، تمہارے درمیان دشمنیاں پیدا ہوں گی، اور تمام سوشل ایولز جو ہیں شراب کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے آئیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری بات جو کی وہ کیا کی؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکے گا، اور عَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فہل انتم منتہون۔ تو ہمیں کیا چیز پتہ چلی؟ جو آیت ہماری، جو آج ہم نے جس آیت پہ شروع کیا تھا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، ادھر سے ہم نے بات جو ہے وہ شروع کی تھی۔ تو ایمان کو جو چیز تقویت دینے والی ہے، ایمان کو آپ کو اگر اسٹرانگ کرنا ہے، ایمان کو اپنے وائٹامنس کی ڈوز دینی ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور نماز جو ہے، جو ایک آیت آتی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائی سے اور فحش چیزوں سے روکتی ہے، وہ ذکر اللہ اکبر، لیکن جو اللہ کی یاد ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ جو اللہ کی کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ تو سب سے بڑی چیز جو اس دنیا میں ہے، سب سے بڑی جو سب سے قیمتی چیز جو اس دنیا میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اپنی کانشیسنس چاہیے، اپنا یہ شعور چاہیے، اپنا یہ ذہن چاہیے کہ وہ اللہ کو یاد کر سکے، یہ دل چاہیے جو اللہ کے ساتھ جڑ سکے۔ یہ سب سے بڑی، دنیا کی سب سے قیمتی ترین ریئل اسٹیٹ پراپرٹی ہے، اور شیطان اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کا جو ایک جو ٹول ہے وہ ہے کہ ایڈکشن، کی ایڈکٹیو چیزیں جو ہوتی ہیں، جو شراب اور جوئے کی لعنتیں جو ہیں، جو ایسے بیہیویئرز ہیں جو ان کے اوپر اس طرح سے حاوی ہو جائیں کہ انسان جو ہے اپنے رب سے کٹ جائے۔ اس سے بڑی بدقسمتی نہیں دنیا کی، سب سے بڑی جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے کٹ جائے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی نہیں۔ دنیا میں انسان کے ساتھ لاسز ہوتے ہیں نا، ہم نے یہ لوز کر لیا، کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جاتی، کسی کا کوئی بچہ چلا جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چیزیں کٹ آف انسان ہو جاتا ہے، نعمتوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے۔ ہم تمام چیزوں سے کٹ آف ہو بھی جائیں، ذات دینے والی جو ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے، اس سے کٹ آف نہ ہو، اس سے کٹ آف نہ ہو۔ یہ سب چیزیں تو اس کی بخشش ہیں، اس کی دین ہے، لیکن دینے والے سے کٹ آف ہونے کا مطلب ہے انسان تو اپنی ذات سے ہی کٹ آف ہو گیا، اپنے آپ سے ہی کٹ آف ہو گیا۔ تو سب سے بڑا ظلم جو انسان کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ انسان اپنے رب سے کٹ آف ہو جائے، چاہے وہ کسی قسم کی بھی دنیا کا نشہ ہو، کوئی بھی چیز جو انسان کو اللہ سے دور لے کر جائے، اس سے بڑی جو ہے، اس سے بڑی ہمارے لیے جسے کہتے ہیں کہ آزمائش کوئی نہیں، اس سے بڑی آزمائش کوئی نہیں۔ اور جو غفور الرحیم ہے، جو محبت کرنے والا ہے، وہ یہی بات ہم کو جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ یہ تم کو اللہ کے ذکر سے تمہیں دور لے کر چلی جاتی ہیں۔ تو ایمان کو تقویت ملتی ہے ذکر سے،
وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور ہم جہاد کرتے ہیں، ہم ہجرت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اور یہ نماز سے بھی تم کو یہ چیزیں جو ہیں روکتی ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کس قدر محبت سے، وہ جو قادر مطلق ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو ہم سب کے سب یوں ختم ہو جائیں، وہ اس قدر محبت سے پوچھتا ہے کہ کیا تم پھر نہیں رکو گے؟ کوئی چیز میری راہ میں آنے کے لیے تمہیں مانے ہو، کوئی چیز تمہیں میرے رستے سے روکے، کوئی چیز تمہیں میری محبت کی طرف آنے سے روکے، وہ راہ میں حائل ہو جائے، کیا تم اس کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا محبت سے پوچھنے کا طریقہ ہے رب کا، کیا تم نہیں رکو گے؟ کیا تم نہیں اپنے آپ کو منع کرو گے؟ تو سب سے بڑا جو لاس ہے وہ یہ ہے۔ تو تو یہ پتہ چلا کہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے پاس جانے کا رستہ ایمان کا رستہ ہے، ایمان کو تقویت ذکر دیتا ہے، اور جب اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی ذکر میں رہتے ہیں اور اللہ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اللہ کو جانے کی جستجو بڑھتی چلی جاتی ہے، تو انسان ان چیزوں کو ترک کرتا چلا جاتا ہے جو اس کی راہ میں حائل ہوتی ہیں، جس میں خمر بھی ہے اور میسر بھی ہے، اور پھر انسان وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی محبت، اللہ کی محبت میں جو ہے جب قدم آگے بڑھاتا ہے وہ جہاد ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، ان لوگوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ رحمتیں موجود ہیں، وہ نعمتیں موجود ہیں، وہ خوشیاں موجود ہیں، پھر وہ اللہ کی محبت کے رنگ میں ہیں، اللہ کی محبت کا نشہ جس کو ہو جائے اس کو پھر کسی کی نہیں، کوئی دنیا کی یہ گھٹیا نشے اس کو نہیں چاہیے، اس کو یہ دنیا کی کوئی گھٹیا نشے نہیں چاہیے، جس کو اللہ کی محبت کا رنگ جو ہے نصیب ہو جائے، جس کو اللہ کی یاد جو ہے جس کو نصیب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں شامل کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں پر آج کی کلاس روکتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔